نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 110۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ تم اپنے آپ کے لیے آگے بھیجو گے، یعنی جو بھی کچھ عمل کرو گے اللہ کے پاس اس سے بہتر پاؤ گے، یعنی جو عمل کیا اس کا بدلہ جو ملے گا تمہارے کیے سے بہتر ملے گا، بے شک اللہ رب العزت تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ وہ لوگ بولے کہ جنت میں صرف اور صرف یہودی جائیں گے، یعنی یہودیوں نے یہ کہا کہ جنت میں صرف ہم لوگ جائیں گے، اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ جنت میں صرف ہم لوگ جائیں گے، یعنی نصارہ جائیں گے، یہودی وغیرہ نہیں جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کی خواہشات ہیں، ان کی تمنائیں ہیں، اے محبوب آپ ان سے فرما دو اگر تم سچے ہو تو اس پر دلیل پیش کرو، کچھ پروف وغیرہ پیش کرو، تمہارا یہ دعویٰ ہے اس پر کچھ دلیل لے آؤ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، بلکہ جنت میں تو وہ جائے گا جو اپنا چہرہ اللہ کی اطاعت کے لیے جھکا دے، اس حال میں کہ وہ بھلائی کرنے والا ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تم نیکی کرو گے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تقریباً 32 مقامات پر 32 ٹائمز اللہ رب العزت نے 32 مرتبہ نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ میں حکم دیا ہے، اور نماز کی تو ویسے بھی بہت ساری جگہوں پر تاکید ہے، اس لیے کہ نماز اہم العبادات ہے، نماز ایسی عبادت ہے جو پورا سال فرض ہے، جبکہ زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہے، روزہ سال میں ایک بار فرض ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، قربانی سال میں ایک بار فرض ہے، صدقہ فطر ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے جو پورا سال روزانہ 5 وقت بندے پر ضروری ہے، فرض ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم نیکی کرو گے اللہ کے پاس اس سے بہتر پاؤ گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں آج کل بادشاہوں کا نظام اگر دیکھا جائے یا ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں تو کوئی بڑا آدمی اپنی شان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا نوکر وغیرہ کچھ لے کر آیا، کوئی چیز اس نے پیش کی تو بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ وہ جتنا لایا ہے اتنے میں اسے نہ سمجھا دے، بلکہ جتنا وہ لایا ہے اس سے بڑھا کر دے، اس سے زیادہ دے، اس سے اضافہ کر کے دے۔ یہ بادشاہ کی سوچ ہوا کرتی ہے، اور بادشاہ اسے بڑھ کر دیتا ہے۔ جیسے وہ 100 روپے کی کوئی چیز لایا، اب بادشاہ اسے 100 روپے کی چیز دے گا ایسا تو ہے نہیں، بلکہ بادشاہ کم سے کم اسے 500 روپے والی چیز دے گا۔ تو یہ تو دنیا کے بادشاہوں کا حال ہے۔ جو رب العالمین ہے، سارے عالم کا خالق ہے، جو احکم الحاکمین ہے، بندہ اگر اس کی رضا کے لیے عمل کرے اور جب رب عطا فرمائے تو اس رب کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس رب کی عطاؤں کا، عنایتوں کا کیا کہنا، پھر بندہ اسے شمار بھی نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ نیکی کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے، یقیناً یہ اس کی نیکی جو ہے وہ اسے آخرت میں اس نیکی کا اجر اور بدلہ اس بندے کو ملنا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے کہ یہودی اور نصرانی یہ آپس میں کہنے لگے کہ جنت میں ہم جائیں گے، نصرانی کہنے لگے کہ ہم جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں مفسرین کرام فرماتے ایک مرتبہ کی بات ہے، مدینہ منورہ میں
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے کہ نصرانی یعنی کرسچن اور یہودی لوگ دونوں کی جماعتیں موجود تھیں، آپس میں مناظرہ کرنے لگے، بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ جنت میں ہم لوگ جائیں گے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم جائیں گے، نصرانیوں نے کہا کہ ہم جائیں گے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں اس وجہ سے ہمارا حق ہے، ہم بنو اسرائیل ہیں یعنی انبیاء کی اولاد ہیں، اس لیے جنت ہمارے والد کی، ہم جائیں گے۔ نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ ان کے اعتبار سے، کہ حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھ گئے تو ہمارے سارے گناہوں کا یہ کفارہ ہو گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ان کے اعتبار سے۔ ورنہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ جیسا ایک بندہ پیدا فرما دیا اور اس کو سولی دے دی گئی، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن مقدس کے 6 پارے میں اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تو حضرت عیسیٰ تو باحیات ہے اور آخری میں تشریف بھی لائیں گے، 40-50 سال یہاں پر رہیں گے بھی، آپ کی حکومت بھی ہوگی، اور حضور اکرم کے مزار اقدس کے بازو میں وغیرہ وغیرہ سب آپ نے سب پڑھا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی کی اولاد اگرچہ تم ہو یہ کام نہیں آئے۔ اسی طرح جو نصارہ سمجھتے ہیں ایسا تو ہے نہیں، بلکہ اگر بندہ اطاعت کرے، فرما برداری کرے، ایمان لائے تو وہ بندہ جنت کا مستحق ہوگا، جنت کا حقدار ہوگا، ورنہ اسے جنت اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گی۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کسی عالم کا بیٹا ہو، کسی پیر کا بیٹا ہو، تو اسے باپ کا عالم ہونا، باپ کا نیک ہونا، باپ کا حافظ ہونا یہ کام نہیں آئے، بلکہ انسان خود عمل کرے گا تو اسے آخرت میں فائدہ ہوگا، آخرت میں اسے اس کا لابھ ملے گا۔ ورنہ اگر اس کا عمل جو ہے، نامہ اعمال اس کا کوڑا ہے، خالی ہے، تو ایسی صورت میں اس بندے کو باپ کا نیک ہونا، باپ کا سچا ہونا، باپ کا اچھا ہونا، باپ کا بھلائی کرنے والا ہونا، باپ کا عالم ہونا، باپ کا پیر ہونا یا باپ کا متقی پرہیزگار ہونا، اس کی اولاد کو کام نہیں آئے۔ خرچ کرنے کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس میں حکم دیا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے یہاں بہتر پاؤ گے، یعنی آخرت میں تو اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ آج آپ 10% خرچ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو 100 تو کیا کئی گنا زیادہ آپ کو اس کا اجر ملے گا اور ملے گا۔ مگر اللہ جب اپنے بندوں پر مہربانی فرماتا ہے تو دنیا میں بھی اپنے بندوں کو بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ بنو اسرائیل میں ایک شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا، اپنی قوم سے، اپنی امت سے صحابہ اکرام موجود تھے کہ بنو اسرائیل میں 3 شخص تھے۔ ایک جو تھا وہ کوڑ کا مریض تھا، یعنی جو داغ والی بیماری ہوتی ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ کوڑ آپ سمجھتے ہوں کہ داغ وغیرہ نکل جاتے ہیں۔ ایک وہ بندہ تھا، ایک دوسرا بندہ جو تھا وہ گنجا تھا، یعنی پیدائشی اس کے سر پر بال ہی نہیں رہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، بال مطلب نہ ہو اور بہو وغیرہ میں کہیں پر بھی بال نہ ہو تو بندہ عجیب نظر آتا ہے۔ یہ بال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تیسرا بندہ جو تھا وہ آنکھوں سے معذور تھا، بلائنڈ جسے ہم کہتے ہیں، اندھا تھا، اس کو بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے ان تینوں کو اپنے فرشتوں کے ذریعے آزمایا۔ سب سے پہلے فرشتہ جو تھا وہ پہلے بندے کے پاس آیا جو کہ برس کا مریض تھا، کوڑ کا مریض تھا، جس کو ہم کوڑ کی بیماری بھی بولتے برس۔ تو اس کے پاس آیا، اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت میری اس بیماری کو دور فرما دے اور مجھے اچھا رنگ عطا فرمائے تاکہ یہ بات مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ فرشتے نے اس بندے کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کے کوڑ کی بیماری کو دور فرما دیا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ فرشتہ، اللہ رب العزت نے فرشتے کو یہ طاقت عطا فرمائے، جبکہ ہمارا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ اگر بندہ نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کا ولی ہو، وہ بندہ اللہ کے عام فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے۔ تو جب عام فرشتوں کا یہ حال ہے کہ کسی بیمار شخص کے اوپر اپنا دست اقدس جو بھی اللہ نے جو بنایا ہے انہیں عطا فرمائے، شکل صورت، وہ ایک بیمار کے اوپر پھیر دے، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے، تو جو عام فرشتوں سے افضل و اعلیٰ اشرف المخلوقات انسان ہے، ولی کامل ہے، اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ ہے،
اس کو اللہ نے کتنا پاور اور کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ خیر، اب اس بندے نے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، یعنی اس بنو اسرائیل کے شخص سے جو کہ پہلے تو کوڑی تھا، اب اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ فرشتے نے اس بندے سے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس بندے نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس نے کہا کہ مجھے بھینس وغیرہ پسند ہے، گائے وغیرہ پسند ہے۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اسے ایک 10 ماہ کی گابن اٹنی عطا فرما دی۔ پھر اس میں سے اضافہ ہوتا رہا، اللہ نے اسے بہت سارا مال و دولت عطا فرما دیا، وہ کروڑوں پتی بن گیا۔ دوسرے بندے کے پاس فرشتہ آیا جو کہ کیا تھا؟ گنجا تھا، یعنی جس کے پیدائشی بال ہی نہیں تھے، سر وغیرہ کسی بھی جگہ پر بال نہیں تھے، یہ بھوں اور یہ داڑھی کے بال، سر کے بال، کسی بھی جگہ اس بندے کو بال نہیں تھے۔ فرشتہ اس بندے کے پاس آیا اور کہا کہ کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ یہ جو گنجا پن ہے یہ دور ہو جائے، اللہ مجھے بال عطا فرما دے تاکہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے، اور اللہ مجھے اس سے چھٹکارا دے دے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، مجھ سے گھن کرتے ہیں اور میرے قریب وغیرہ نہیں آتے، مجھ سے دور رہتے ہیں۔ فرشتے نے اس بندے کے سر پر ہاتھ پھیرا، ابھی تک وہ بندہ بغیر بالوں کے تھا، اس فرشتے کے ہاتھ کی برکت سے اللہ نے اس کے سر کو بال عطا فرما دی، چشم زدن کے اندر، پلک جھپکنے کے اندر۔ فرشتے نے اس بندے سے پوچھا کہ اب تو کیا چاہتا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے پاس گائے بھینس وغیرہ ہو، مجھے اس سے محبت ہے۔ تو فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اس کو ایک گابن گائے وغیرہ مل گئی، پھر اس میں اضافہ ہوتا رہا، بہت ساری گائے اس کے پاس ہو گئی، جانوروں کا مالک بن گیا، اور وہ بندہ بھی بڑا آدمی بن گیا، پیسے والا بن گیا۔ فرشتہ اس تیسرے بندے کے پاس آیا جو اندھا تھا، جس کو نظر نہیں آتا، جسے ہم بلائنڈ کہتے ہیں۔ اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ مجھے روشنی عطا فرما دے اور یہ جو بیماری ہے یہ مجھ سے دور ہو جائے، جس سے لوگ کیا ہے میرے قریب نہیں آتے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک اندھے کو لوگ زیادہ بھاؤ وغیرہ نہیں دیتے، ہاں راستہ پار کرا دینا ادھر ادھر وہ سب تو کرتے ہیں، لیکن اس کو نوکری دینا اور اس کو اپنے یہاں ملازم رکھنا تو کوئی نہیں رکھے گا میرے حساب سے، وہ بیچارہ ایسے ایک بے بسی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو فرشتے نے اس بندے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے پلک جھپکنے کے اندر اس کی دونوں آنکھوں کو روشن فرما دیا۔ یہاں پر بھی وہی بات کہ جب عام فرشتوں کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، تو جو اللہ کے نیک بندے، متقی، پرہیزگار، ولی کامل ہے، ولایت کے منصب پر فائز ہے، ان کی طاقت و عظمت کا کیا کہنا۔ فرشتے نے اس بندے سے پوچھا تجھے کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک گابن بکری فرشتے کی دعا سے اللہ نے اس بندے کو عطا فرما دی، آنکھ کی روشنی بھی آ گئی، بکری بھی آ گئی، پھر دھیرے دھیرے بکریوں میں اضافہ ہوتا رہا اور بہت ساری بکریاں جو ہیں وہ وادی بھر کر کے بکریاں ہو گئی، بکریوں میں اضافہ ہو گیا۔ اب فرشتے کو اللہ نے آزمائش کے لیے ایک ایک کے پاس بھیجا کہ پہلے ان لوگوں کی کیا کیفیت تھی، آج ان لوگوں کی کیا کیفیت۔ فرشتہ سب سے پہلے اس برس والے آدمی کے پاس گیا جس کو کوڑ کی بیماری تھی، مگر اب اللہ کی عطا سے، فرشتے کی دعا سے کوڑ کی بیماری چلی گئی تھی۔ فرشتہ اس بندے کے پاس ایک عام مسکین مسافر کی شکل اختیار کر کے، اللہ نے فرشتوں کو وہ شکل اور صورت، یعنی وہ اختیار، پاور اور طاقت دی ہے کہ جس کی شکل چاہے وہ اختیار کر لے۔ جبریل امین بھی حضرت دحیہ کلبی صحابی رسول کی شکل میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ بہرحال ایک عام انسان، مسکین مسافر چہرے سے اور کپڑوں سے وہ فرشتہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فرشتہ آیا اس اللہ کے بندے کے پاس، کہا کہ میں مسافر ہوں، مسکین ہوں اور مجھے جانا ہے اپنی منزل، میرے پاس مال و اسباب کچھ نہیں ہے، ایک تو اللہ میری مدد فرمائے، پھر تو اگر کچھ عطا کر دے تو میں سفر میرا آسان ہو جائے، میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ اس بندے نے کہا کہ بھائی خرچے پانی بہت زیادہ ہے، آپ اپنا راستہ نکال لیں، آپ خود چلے جائیں، معاف کریں، جس سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی معاف کرو ابھی چھٹے نہیں ہیں، اس طرح مطلب کہا جاتا ہے عام طور سے۔ ایک بات عرض کروں کہ آپ راہ خدا میں کچھ نہ کچھ دے دیا کریں، جو بھی مسکین ضرورت مند ہو اسے آپ 10، 5، 10، 15، 20 جو آپ سے ہو سکے۔ شریعت یہ تھوڑی کہتی کہ آپ پورا غلہ اٹھا کے اس کو دے دیں، ایسا نہیں کہتی شریعت، آپ جو آپ سے ہو سکے 10، 20، 25، کیونکہ جو صدقہ ہوتا ہے بڑے بڑے حادثات کو ٹال دیا کرتا ہے۔ جیسے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یار ذرا سمجھ گیا، بہت خطرناک اس نے کٹ ماری، وہ جو ٹرک والا تھا اس نے بہت خطرناک کٹ ماری، تھوڑا سا بھی اگر یہ ہو جاتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تو یہ جو ذرا سا یہ ہو گیا، یہ آپ کے صدقے کی برکت سے اللہ نے آپ کو محفوظ فرما لیا۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی نیکی جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے،
تو آپ اس کا ذہن بنانے کی کوشش کریں۔ اس نے کیا کہا کہ بھائی خرچے پانی بہت زیادہ ہے اور میں بڑا اہل و عیال والا ہوں، میں نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے اس سے پھر یاد دلایا کہ تجھے یاد ہے تو کوڑی تھا، میں تیرے پاس آیا تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے ہاتھ کی برکت سے سب ہو گیا اور اللہ نے تجھے مال عطا فرمایا۔ تو وہ جھوٹ بول گیا، اس نے کیا کہا کہ یہ مال تو مجھے ورثے میں ملا ہے، نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن، ورثے میں مجھے ملا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تو اگر جھوٹا ہے اور یقیناً تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلی حالت پر دوبارہ لوٹا دے۔ ظاہر سی بات ہے فرشتے کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس بندے کو پہلی حالت پر لوٹا دیا گیا۔ دوسرے کے پاس آیا، اس سے بھی یہی کہا فرشتے نے، اس نے بھی یہ جواب دیا خرچہ پانی بہت ہے، آپ جاؤ آگے جاؤ۔ تو فرشتے نے اسے یاد دلایا کہ تو گنجا نہیں تھا، یعنی تیرے سر پر بال وغیرہ نہیں تھے، میری دعا سے، اللہ کی عطا سے اللہ نے تجھے بال عطا فرمایا، پھر یہ مال و دولت عطا فرمایا۔ اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں مجھے ورثے میں ملی، نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن، ہمارے باپ دادا سے ہم کو ملا۔ تو یہ مطلب ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ کسی کی دعا وغیرہ سے نہیں ملا، یعنی وہ بھی جھوٹ بول گیا، صاف مکر گیا۔ فرشتے نے پھر اس سے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے، یقیناً تو جھوٹا ہے، تو پھر تیری پرانی حالت ہو جائے جس حالت پر تو تھا۔ ظاہر سی بات ہے فرشتے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی اور اس کو پرانی حالت پر پھیر دیا۔ تیسرے بندے کے پاس آیا اندھا، تیسرے بندے کے پاس آیا جو کہ اندھا تھا، لیکن اب اللہ نے اسے آنکھوں سے نواز دیا تھا، آنکھیں عطا فرما دی تھی۔ وہی مسکین والی حالت، مسافر والی حالت، کہا کہ میں ساری چیزیں ہوئی کہ بھائی میں مسافر ہوں، مسکین ہوں، کچھ عطا کر دے، کچھ اللہ نے آپ کو جو عطا فرمایا۔ اس شخص نے کہا جو پہلے اندھا تھا اب اکھیانہ ہو چکا تھا، اس کی دونوں آنکھیں روشن تھیں، کہ یہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مجھے مال ملا ہے، تیرا جتنا جی چاہے تو اس میں سے مال اٹھا لے اور لے جا، بکریاں وغیرہ جو بھی ہے، مال و دولت، اسباب، درہم، دینار۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ نے مجھے تینوں کو آزمانے کے لیے بھیجا تھا، تیرے جو دونوں ساتھی تھے وہ تو گمراہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اللہ انہیں ہلاک فرمائے، لیکن تو جو تھا تو نے اللہ کے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا ارادہ کیا، مجھے حاجت نہیں ہے، اللہ رب العزت تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے دونوں جو ساتھی تھے اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ فرشتے نے دعا بھی کی کہ اللہ تیرے مال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس واقعے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کچھ نوازا ہے، عطا فرمایا ہے، تو ہم اپنی پرانی پوزیشن کو دیکھیں کہ ہم کس حالت میں تھے اور اللہ نے ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر یقین جانیں۔ اگر ہم شکر ادا کریں گے اور راہ خدا میں خرچ کریں گے، اللہ ہمیں اتنا نوازے گا کہ ہمارا گمان بھی وہاں پر نہیں پہنچے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں بندے کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ یہ چند آیات کی مختصر تفسیر تھی۔ مولا عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو راہ خدا میں صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ خرچ کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ مولا ہمارے ان بھائیوں نے اس محفل میں شرکت کی، انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما، ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں کو پورے گھر والوں کے ساتھ زندگی میں بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما، بار بار مدینۃ الرسول کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ ہمارے ان بھائیوں کے گھر والوں کو صحت، سلامتی، امن، عافیت، چین و سکون عطا فرما، امن و امان کا نزول فرما، رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔